اور یاد رکھیں اگر ہم حضرت کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً معصوم ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور جو معصوم دعا کریں گے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اب آپ کہیں گے وہ تو ایسی ہستی ہے جس کے صدقے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہماری دعا کا انہیں کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیں گے در حقیقت اظہار حقیقت ہے، عقیدت کا اظہار ہے، محبت اور خلوص کا اظہار ہے۔ اس دعا کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ معصوم کے حق میں اگر ہم دعا کریں گے، معصوم ہمارے حق میں دعا کرے گا، اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اس کے لیے ایک واقعہ صاحب بہار علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں گھر سے چلا، متوکل عباسی بادشاہ کا دور ہے، گھر سے ایک پریشانی لے کر چلا تاکہ بادشاہ کے دربار میں آ کر بیان کرے۔ وہ دربار میں آیا، بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے 10ویں امام کو بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون شخصیت ہیں جن کو بادشاہ ابھی بلا رہا ہے؟ تو درباریوں نے کہا، بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا، یہ وہ ہستی ہے جس کے شیعہ مذہب والے خلافت کے قائل ہیں، ولایت کے قائل ہیں، ان کو اپنا سید اور سردار مانتے ہیں، اور بادشاہ ان کو اب قتل کی غرض سے بلا رہا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کی زیارت نہ کروں۔ اب یہ امام کی زیارت کے اشتیاق میں بیٹھا ہے، امام کی سواری لائی جا رہی ہے، سواری آگے بڑھ رہی ہے، جب اس کی نگاہ معصوم کے نورانی چہرے پر پڑی تو اس کے دل میں حضرت کی محبت کا شوق پیدا ہوا۔ اب دل ہی دل میں حضرت کے لیے دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے ان کو ظالم کے شر سے حفظ و امان عطا فرما، متوکل عباسی کے شر سے حفظ و امان عطا فرما۔ یہ دل ہی دل میں دعا کر رہا ہے۔ حضرت کی سواری آگے بڑھتی جا رہی ہے، جب اس کے قریب پہنچتی ہے تو حضرت اس کی طرف اشارہ کر کے یہ فرماتے ہیں استجاب اللہ دعا کا وکسر ولد کا ومعلا کا وعمرک، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تجھے مال و دولت میں، تجھے تیرے مال و دولت میں وسعت دے دی ہے، اولاد نرینہ سے برآمد کر دیا ہے، اللہ نے تیری زندگی میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ یہ شخص جب سنتا ہے تو حضرت کے نورانی چہرے کی ہیبت کی وجہ سے بے ہوش، جب افاقے میں آتا ہے سیدھا یہ وطن میں پہنچتا ہے۔ صاحب بہار علامہ مجلسی نقل فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ بیان کرتا ہے، جس طرح معصوم نے میرے حق میں دعا کی تھی اسی طرح اللہ نے قبول کیا ہے، اسی طرح مستجاب ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے میرے رزق میں وسعت اور برکت عطا کی، مجھے اولاد نرینہ میں 10 بیٹے عطا کیے اور میری زندگی میں اور اضافہ کر دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو ابھی حضرت کی معرفت نہیں رکھتا، حضرت کو اپنا امام پیشوا نہیں مانتا، اور اس نے حضرت کے لیے دعا کی ہے، معصوم نے اس کو دعا کا صلہ دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، 12ویں امام ہمارے سید و سردار ہیں، ہم تو ان کی معرفت رکھتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا سید و سردار مانتے ہیں، تو اگر ہم حضرت کے لیے ظہور کی تعجیل کی دعا کریں گے تو معصوم ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ یاد رکھیں یہ ظہور کی دعا کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ روایات میں یہی ملتا ہے، امام علی مقام انتظار میں ہے، حضرت جب ظہور فرمائیں گے سب سے پہلے یہی کارنامہ انجام دیں گے، فرزند زہرا کے ناحق خون کا انتقام لیں گے۔ جیسے کہ دعائے لطف میں چھٹے امام فرماتے ہیں این الطالب بدم مقتول بکربلا، اے کربلا کے شہید کا انتقام لینے والے آپ کہاں ہیں؟ ظاہر حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو شہداء کربلا کا انتقام لیں گے، فرزند زہرا کا، علی اصغر کا، سکینہ کی یتیمی کا۔ عزاداران حسین روایات شاہد ہیں
امام زمانہ فرماتے ہیں میرے جد مظلوم مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب 7 محرم کو یہ منحوس صدا بلند ہوئی، ہر ایک پانی پی سکتا ہے، حیوان پانی پی سکتے ہیں، لیکن اصغر کا پانی بند ہے، سکینہ کا پانی بند ہے۔ روایات شاہد ہیں روز عاشوراء جب جناب اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اور محمد بھی چلے گئے، مولا عباس بھی رخصت ہو گئے، تو اب میرے مولا حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی جنگل بیاباں میں اسلام کی حفاظت کرنے والا، ہے کوئی اسلام کی مدد کرنے والا، ہے کوئی جنگل بیاباں میں اولاد زہرا کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ ایک لاش نہر القمہ پر بلند ہوئی، یہ لاش مولا غازی کی ہے، زبان حال سے کہہ رہی ہے مولا اگر اجازت دیتے تو سکینہ کو تماچے نہ لگتے، اگر اجازت دیتے تو زینب کے سر سے ظلم سے چادر نہ چھینی، اگر اجازت دیتے تو خیام کو آگ نہ لگتی۔ عزادارو یہ استغاثہ بلند ہوا، علی اصغر نے گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیا، کہہ رہا ہے بابا اگر کوئی نہیں رہا تو مجھے لے جاؤ۔ میرے مولا خیمے میں آئے، کیا دیکھتے ہیں جناب رباب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین۔ اصغر بیٹا اللہ کا حکم ہے مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ بیٹا میری مجبوری ہے، 7ویں سے پانی بند ہوا، میرا دودھ خشک ہو گیا۔ عزادارو علی اصغر کی شہادت کو مورخین نے مچھلی سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تڑپتی ہے، پھر پیاس کی وجہ سے کبھی دائیں کروٹیں لیتی ہے کبھی بائیں کروٹیں لیتی ہے، آخر شدت پیاس کی وجہ سے کبھی زبان کھولتی ہے کبھی زبان بند کرتی ہے۔ 7ویں سے پانی بند ہوا، اصغر نے ماں کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کیا۔ 8ویں اور 9ویں کو شدت پیاس کی وجہ سے کبھی دائیں کروٹیں لیتا ہے کبھی بائیں کروٹیں لیتا ہے۔ روز عاشوراء شدت پیاس کی وجہ سے کبھی زبان کھولتا ہے کبھی زبان بند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر اشقیاء کے سامنے لائے، دشمن کے سامنے لائے، فرماتے ہیں پسر صاحب اگر تیری نگاہ میں قصوروار ہے تو فرزند زہرا اس معصوم کو پانی پلاؤ۔ پسر صاحب کہتے ہیں حرمنا اقتا کلام الحسین، حسین کی کلام کا جواب دے۔ عزادار و ماتمدارو اس نے ایک تیر اٹھایا کمان میں رکھا، تیر گر گیا، پھر دوسرا اٹھایا کمان میں رکھا، دوسرا تیر بھی گر گیا۔ جیسے جو پسرے ساتھ دیکھ رہا ہے کہتے ہیں حرملا بڑے تیر انداز تھے، کیا وجہ ہے تیر کیوں نہیں لگ رہے؟ یہ کہتا ہے پسرے ساتھ معلوم ہوتا ہے تیری اپنی اولاد نہیں ہے، ذرا میرے نزدیک آ، جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کے اندر 4 سال کی سن کی بچی ہے، کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے، کہتی ہے ظالمہ یہ وہ شیر خوار جس کو ابھی جی بھر کر ماں نے دودھ نہیں پلایا، بہن نے پیار نہیں دیا۔ عزادارو آخر اس ملعون نے وہ تیر اٹھایا جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے۔ اصغر کا گلا زخمی ہوا، مولا حسین کا بازو زخمی ہوا، جناب رباب کا جگر زخمی ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ 6 ماہ کے بچے کو ماں گلاس سے پانی نہیں پلاتی، 6 ماہ کے بچے کو ماں کپ میں پانی نہیں پلاتی، چمچ سے پانی نہیں پلاتی، وہ ہاتھ پانی میں رکھتی ہے، جو پانی انگلیوں کے کناروں پہ بچ جائے بچے کے منہ پر رکھتی ہے،
بچے کی پیاس ختم ہو جائے، ازادہ